علیکم سامعین، 8 رجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ الیکشن کمیشن نے گونڈہ کے ضلع کلکٹر مارکنڈے شاہی کو بدل دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ ان کی جگہ اجول کمار لگائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی کی ہوا پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جو دہلی کی ہوا خراب بتاتا ہے، وہ ادھر یو پی میں، ہریانہ میں، ان صوبوں میں کیوں نہیں آتا ہے تاکہ ان کی ہوا کا معیار بھی جانچ سکے۔ ادھر ریاست بھوپال کی طالبات نے کرناٹک کی بہادر بیٹی حجاب کا جواب دے دیا ہے۔ بھوپال میں طالبات نے آج حجاب پہن کر فٹ بال کھیلا ہے، خوب دیر کھیلا ہے، اور کہا ہے کہ ہم بہادر بیٹی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، اس کی حمایت میں ہم نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ ادھر ریاست بہار میں آج ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے۔ بہار میں پٹنہ ہائی کورٹ نے 7 ججوں کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ کھگڑیا کے فیملی کورٹ کے پرنسپل جج راج کمار، کٹیہار کے وپل سنہا، بانکا کے چندر موہن، مدھوبنی کے عشرت اللہ، پٹنہ کے شتروگھن سنگھ، مظفر پور کے ستیش چندر، روہتاس کے پرمل کمار موہت کو ان کے کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ادھر حجاب معاملے کی کل پھر سنوائی ہوگی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کل یعنی جمعرات کے دن اس معاملے کی سنوائی کرے گی۔ مسلم راشٹریہ منچ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو قانون کے موافق رہنا چاہیے۔ یہ وہی راشٹریہ منچ ہے جو RSS کے زیر نگرانی چلا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دستور میں جو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ ادھر جون پور میں حجاب نہ اتارنے پر پروفیسر نے ایک طالبہ کو کلاس سے نکال باہر کیا ہے۔ گجرات کے ضلع بناس کانٹھا میں ایک دلت دولہے کو شادی میں گھوڑے پر نہیں چڑھنے دیا گیا۔ یہ واقعہ گاؤں موٹا میں ہوا ہے۔ اونچی ذات کے لوگوں نے ایسی بارات پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ فی الحال گاؤں میں پولیس تعینات ہے۔ یہ وہی گاؤں ہے جس کو ماڈل اور نمونہ بتایا جایا کرتا ہے۔ یہ وہی گجرات ہے۔ ادھر قرض میں ڈوبے اتر پردیش کے ضلع باغپت کے قصبہ بڑوت کے جوتا بیوپاری نے لائیو فیس بک پر زہر کھا لیا ہے۔ یعنی پہلے آن لائن ہوا، اپنی فیس بک کھولی اور اس پر لائیو ہو کر زہر کھا لیا ہے۔ لوگ بھی اسے زہر کھاتے دیکھتے رہے۔ یہ حالت دیکھ کر پہلے تو بیوی نے روکا، جب اس کی حالت خراب ہو گئی پھر بچا ہوا زہر بیوی نے کھا لیا۔ دونوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بیوی نے ہسپتال میں جا کر دم توڑ دیا، جبکہ بیوپاری کی حالت نازک ہے۔ بیوپاری کا نام راجیو تومر ہے، جو سبھاش نگر میں رہ رہا ہے۔ ادھر اسرائیل نے ملک شام کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، جہاں فوج کے ہتھیار رکھے رہتے ہیں، فوجی اڈہ ہوتا ہے، وہاں حملہ کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہتھیاروں کا نقصان کتنا ہوا ہے وہ نہیں بتایا گیا ہے۔ سعودی عالم دین عبداللہ المطلق نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو فلمی انداز میں پیش کرنے کو ناجائز کہا ہے۔ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو فلمی انداز میں مجسم شکل میں پیش کرنا گناہ ہے۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطینی کاز کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی فوج نے آج 7 فلسطینی کو گرفتار کیا ہے۔